अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की वीडियो का मरकज़ी नुक्ता ये है, बल्कि यूँ कहूँगा कि इसकी जो थीम है मेरी वीडियो की वो ये है कि इमरान खान को अवाम में इतना मकबूल किसने बनाया, ये मकबूलियत की वजह क्या है। मैं इसका सिचुएशन का एनालिसिस करके आपके सामने रखता हूँ और हम इस चीज़ से कंसर्न्ड हैं कि मुल्क के हालात बेहतर हों। नाज़रीन, तकरीबन हर पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ के मखदूश हालात से फ़िक्रमंद है। ख़ास तौर पर मईशत की ज़ुबूं हाली ने आवाम को ज़हनी मरीज़ बना दिया है। सियासी हालात और चंद बड़े सियासतदानों की इक़्तिदार हासिल करने की ख्वाहिश ने वतन अज़ीज़ को इस हालत तक पहुँचाया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक मकबूल बल्कि मकबूल तरीन जमात हुआ करती थी, लेकिन अब पीटीआई को जो मकबूलियत हासिल है, दूसरी सारी जमातें मिलकर भी पीटीआई का मुकाबला नहीं कर सकती। आखिर ये कैसे हुआ? इसका कौन ज़िम्मेदार है या इसके क्या असबाब हैं? इसका एनालिसिस करते हैं और सिंथेसाइज करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान के हालात किस तरह ठीक हो सकते हैं। नाजरीन, अप्रैल 2022 में इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली ने मंजूर की और इमरान खान अपने इक़्तिदार से बाहर हो गए। जिस रोज़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर हुई, उसी रोज़ इमरान खान की मकबूलियत का सूरज तलू हुआ। ये हकीकत है। ये क्यों कर हुआ, कैसे हुआ, मैं इसका तज्ज़िया करता हूँ। पहले अप्रैल 2022 से पहले के जो हालात हैं उन पे एक सरसरी नज़र डाल लेते हैं। इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ जानने के लिए मुख्तलिफ इदारे सर्वेस करवा रहे थे। क्यों करवा रहे थे, ये एक अलग स्टोरी है, इस पे फिर कभी किसी वक्त बात करेंगे। हर सर्वे की यही रिपोर्ट थी कि महंगाई, इमरान खान का हर वक्त करप्शन का राग अलापना और पुअर गवर्नेंस की वजह से वो अपनी मकबूलियत खो चुके हैं और 2023 के इलेक्शन में पीटीआई की शिकस्त यकीनी है। मेरा ज़ाती एनालिसिस भी यही था कि लेकिन इमरान खान की मकबूलियत का जो मैं एनालिसिस कर रहा था उसके असबाब कुछ और थे। मैं देख रहा था कि केपीके में बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई को उन हलकों में शिकस्त हो रही थी जहां के उनके एमएनएज या एमपीएज कामयाब हो चुके हैं। उस वक्त मेरी राय ये थी कि जब पीटीआई पंजाब में आके बल्दियाती इलेक्शन लड़ेगी तो इसको बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक ही रात में आवाम बदल गई। इमरान खान पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर कैसे बन गया? असल में हारे हुए इमरान खान को मियां नवाज शरीफ के गलत फैसलों ने दोबारा मैदान में ला खड़ा किया। अगर तहरीक अदम एतमाद पेश ना की जाती तो इमरान खान 2023 का इलेक्शन किसी सूरत नहीं जीत सकता था। इक़्तिदार के लालच ने बाजी पलट दी और अवाम दोबारा इमरान खान के साथ हो गए और अब मियां साहब मुसलसल ऐसे फैसले कर रहे हैं जो हर रोज़ इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा कर रहे हैं। क्या ये इमरान खान की मकबूलियत है या वजह कुछ और? नाजरीन, ये होता है एनालिसिस, क्योंकि एपरेंटली हमें बज़ाहिर इमरान खान मकबूल नज़र आ रहा है। तो क्या ये इमरान खान की मकबूलियत है, ये बुग़्ज़े माविया है या हुब्बे हुसैन? ये देखने वाली बात है। इस सारी सूरत हाल में एक मुल्क और एक पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। मुल्क अमेरिका है और पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून है। इमरान खान साइफर और अमरीकी मदाखलत का बयानिया बेचने में बहुत कामयाब रहा। ज़्यादातर आवाम
امریکہ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے ساتھ زیادہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس طبقہ جو پڑھا لکھا ہے، جو کہ دنیا کے حالات کو سمجھتا ہے، وہ عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اور امریکہ ساری دنیا میں جو کچھ کرتا ہے اور جس طرح یہ جنگیں کرتا ہے اور جو پاکستان کے ساتھ اس نے کیا، پاکستان کی تباہ و بربادی میں اور اس حالت تک پہنچانے میں میجر جو کردار ہے وہ امریکہ ہے۔ یہ دوست کے روپ میں بہت بڑا دشمن ہے، یہ لوگ سمجھتے ہیں، اور امریکی مداخلت کا بیانیہ بیچنے سے ہی عمران خان جو ہے وہ مقبولیت کے عروج پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی سوچ نے ایک بڑی تعداد میں لوگوں کو عمران خان کے قریب کیا ہے۔ پھر جتنے بھی واقعات ہوئے، ہر واقعہ نے عمران خان کی مقبولیت کا گراف بلند کیا، خاص طور پر عمران خان پر قاتلانہ حملے نے، اور پھر حملے کی ایف آئی آر عمران خان اپنے مرضی سے درج نہیں کروا سکا، اس نے بھی عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ کیا۔ یہ بہت باریک باتیں سمجھنے کی ہے۔ یہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کا ایموشنل انٹیلیجنس لیول بہت ہائی ہو، اور میں تو یقین رکھتا ہوں کہ کم از کم ہمارے موجودہ لیڈران کا ایموشنل انٹیلیجنس لیول یا تو ہے ہی نہیں، اگر ہے تو اس کا گراف بہت نیچے ہے۔ پھر ارشد شریف کی شہادت، پھر اعظم سواتی کے ساتھ جس طریقے سے سلوک کیا گیا، اور خاص طور پہ جو اس کی فیملی کی ویڈیوز بنا کے ان کی بیٹیوں کو بھیجی گئی، ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر شیخ رشید گرفتاری، 25 مئی کو اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے کارکنان پر جو تشدد کیا گیا، اور پھر پنجاب میں چار دیواری کے تقدس کو جس طرح پامال کیا گیا، پھر پنجاب اسمبلی میں حمزہ کو جس طرح وزیر اعلیٰ بنایا گیا، معلوم نہیں پی ڈی ایم میں کون فیصلہ ساز ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہر فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی منظوری سے ہوتا ہے۔ اوپر بیان جتنے میں نے آپ کو واقعات کیے ہیں، ہر واقعہ نے مسلم لیگ کو نقصان پہنچایا، مسلم لیگ نون کو، ان کی مقبولیت میں کمی ہوئی، اور عمران خان جو ہے اس کی مقبولیت کا گراف اوپر سے اوپر چلا جاتا رہا۔ پھر فواد چودھری کو گرفتار کیا گیا، پھر روزانہ یہ خبریں چلوانا کہ آج عمران خان کو گرفتار کیا جانا ہے۔ یہ سب فیصلے شاید عمران خان کو ڈرانے کے لیے ہوں، لیکن یہ سارے فیصلے عمران خان کی مقبولیت میں، وہ کہتے ہیں نا کہ ہنگ لگے نہ پھٹکری رنگ آئے چوکھا، اس کا فائدہ عمران خان کو ہو رہا ہے۔ عوام کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں بھوک بنگڑے ڈال رہی ہے، اور یہ ہر وقت سر جوڑے عمران خان کو گرفتار کرنے کی ترکیبوں میں اپنا وقت جو ہے وہ صرف کرتے ہیں۔ میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو پارٹی کی ایکٹیو سربراہ بنا کر شاہد خاقان عباسی، ایاز صادق، خواجہ آصف جیسے سینئر پارلیمنٹیرینز کو آفینڈ کیا ہے۔ اس سے نون لیگ کا ووٹر بھی ڈس ہارٹ ہوا ہے۔ عوام خواہ وہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جی آصف علی زرداری جو ہے وہ اپنے بیٹے بلاول کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے، اور میاں نواز شریف صاحب اپنی بیٹی مریم کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، اور ساری توانائیاں جو ہیں ان کی اسی بات میں خرچ ہو رہی ہیں، جبکہ حکومت عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس رہی ہے۔ یہ سارے فیکٹرز عمران خان کے ووٹوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ میں ناظرین بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ میرا انالیسز 100% کریکٹ ہے۔ عوام کے پاس ایک ہی چوائس باقی رہ گئی ہے کہ وہ عمران خان کو ووٹ دیں، جو اپنے آپ کو زیرک سیاستدان اور تجربہ کار مختلف شعبوں کے ماہر سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے اور عوام کے درمیان ایک خلیج حائل کر چکے ہیں۔ تابوت میں آخری کیل
90 روز میں الیکشن نہ کروانے کے ہیلے بہانے ہیں۔ عوام سارا کچھ سمجھ رہے ہیں۔ اس انالیسس کو سنتھیسائز کرتے ہوئے میں میاں نواز شریف صاحب کو یہی مشورہ دوں گا کہ ہر کام آئین اور قانون کے مطابق کریں۔ اسی میں مسلم لیگ نون کی بہتری ہے۔ جلد یا بدیر الیکشن تو ہونے ہیں، جتنے دیر سے ہوں گے وہ عوام میں نون لیگ کے خلاف نفرت کا سبب بنیں گے اور عمران خان کو مزید مقبولیت حاصل ہوگی۔ کل کی بجائے لانگ ٹرم کا سوچیں، اسی میں عوام اور ملک کی بھلائی ہے اور اقوام عالم میں ملک کی گرتی ہوئی ساکھ بہتر ہو سکتی ہے، اور پھر جب ہماری ساکھ بہتر ہوگی تو جو دوسرے ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کوئی ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے۔ تو میں تمام سینئر جو سیاستدان ہیں، پولیٹیشنز ہیں، ان سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ملک کی خاطر حقائق کو دیکھیں۔ اگر ایک وقت میں طاقت ہاتھ میں ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں آپ، جب آپ اپنی پاور کو جوڈیشلی استعمال نہیں کرتے، جب عدلیہ فیصلے، ٹھیک ہے عدلیہ نے فیصلے کرنے اور ہمیں ماننا ہے، یہی سسٹم ہے، بلکہ ملک میں انارکی ہوگی، لیکن کیا تمام کام جو ہے وہ انصاف کے ساتھ ہوتے ہیں؟ جب یہ انصاف کے ساتھ ہوں گے تو جو بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے مسلم لیگ نون، اس کی طرف لوگوں کا رجحان ہوگا، ورنہ نون لیگ اپنی موت آپ مر رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی زندگی کا جو انالیسس کرنے کی ابیلٹی ہے، جو کہ میں نے اپنے ملکوں میں اور اپنے ملک میں اور بیرون ممالک کورس کرواتے ہوئے انالیسس کرنے کے طریقے بتائے ہیں، وہ سارا تجربہ استعمال کرتے ہوئے بڑے غور و خوض سے میں نے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ میاں نواز شریف کو اور ان کی پارٹی کو انہی کے ڈیسیژنز جو ہیں وہ لیتے ہوئے ہیں۔ ناظرین، خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے اور وطن عزیز کے لیے بہت دعائیں۔